مالی نقصان ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ بھیجے بیر معونہ میں اور شہید ہو گئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم انہیں لے جانا چاہتے ہیں, دین کی تعلیم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا, انہوں نے لے جا کر شہید کر دیا. 1 مہینے تک قنت شہرن لفظ آئے کہ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے رہے. اگر یہ سب کچھ پتا تھا تو پھر انہیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے علم کی بھی نفی کر دی. حدیبیہ میں گئے ہیں لوگ, اور حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے عمرہ کیا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے ذکر ہوا, ساتھ چلے گئے. وہاں جا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال یہ ہوگا؟ وہ خواب کی تعبیر اگلے سال آ گئی, 6 ہجری کی بجائے 7 ہجری میں. ما مسنی السوء, فرمایا کہ کیا ہوتا مجھ کو کبھی برائی نہ پہنچتی تو یہ سارا سفر کیا ہی کیوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں دکھ اور پریشانی معمولی درجے کی حدیث ہم سنا دیتے ہیں, مگر اس سے قطعاً یہ نہ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حقیقت میں دکھ پہنچا تھا, وگرنہ اس پہ بڑی تفصیلی بحث ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب مکہ مکرمہ میں, تو لوگوں نے ابو جہل کی بیٹی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی آپ ان سے نکاح کر لیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کچھ آمادگی ہو گئی کہ وہ ان سے نکاح کر لیں, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ بات بتائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کو, اور آپ نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے میں اسے حرام نہیں کہتا. یعنی علی رضی اللہ عنہ کے لیے نکاح جائز ہی ہے, اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے میں اسے حلال نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ میرے داماد ربی نے مجھ سے وعدہ کیا اور اس نے پورا کیا. ربی رضی اللہ عنہ عائد ابن العاص حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے نا, یہ آئے گا انشاءاللہ سورہ انفال میں بھی اس کا کچھ ذکر. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ 70 قیدی ہیں اور ان کا فدیہ ادا کرو, تو ربی رضی اللہ عنہ کے فدیے کے لیے مکہ مکرمہ پیغام پہنچا کہ داماد بھی قید ہو گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے لیے کچھ بھیجو. تو ان کے ماں باپ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس سے ہماری رشتہ داری ہے. سمدھی ہوئے, سمدھی سمجھتے ہیں نہیں, سمدھی ہوئے نا, جوڑ کے ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ داماد ہے ان کا, چھوڑ دیں گے. اور اس نے زینب رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کہ تم اپنے باپ کو کہو. تو اس نے زینب رضی اللہ عنہ نے صاحبزادی صاحبہ نے اپنا ہار اتار کر بھیج دیا. وہ ہار دیا تھا انہیں شادی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے. تو حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہار دیکھا تو رق لہو رقن شدیدا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی رقت طاری ہوئی, رونا کہ جسم مبارک ہلنے لگا. اور آپ نے فرمایا ہو یہ تو خدیجہ نے دیا تھا اپنی بیٹی کو شادی میں, تو اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اسے چھوڑ دوں اور یہ ہار بھی واپس اپنی بیٹی کو بھیج دوں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ سب کچھ آپ کا ہے, جیسے آپ چاہیں فیصلہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا میں بس اتنا وعدہ تم سے لینا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو واپس بھیج دو. تو انہوں نے واپس بھیج دیا. پھر بعد میں آ کے مسلمان بھی ہو گئے, 8 ہجری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انہی کی بات کی. آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس نے پورا کیا تھا. اور علی یہ چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں, تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں نکاح کر لیں تو میری بیٹی کو گھر واپس بھیج دیں. اور آپ نے فرمایا کہ علی کو معلوم نہیں ہے جو چیز فاطمہ کو ستاتی ہے وہ مجھے بھی ستاتی.
اور جو چیز فاطمہ کو تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر میں نہیں رہ سکیں گی. مزاج نہیں ملے گا، اور زندگی کا کاروبار، رہن سہن، یہ سب چیزیں کہاں سے کہاں ہو جائیں گی. تو فرمایا بس میں یہ کہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو معذرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم غیب حاصل ہو گیا تھا تو پہلے ہی فرما دیتے کہ علی یہ وعدہ بھی ساتھ کرنا ہے کہ ایک موقع پہ تمہارے لیے ایسا رشتہ آئے گا، اس سے نہ کر دینا. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے بالکل شادی نہیں کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے. اور یہ جو چیز ان سے ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جان بوجھ کے دکھ اور تکلیف دی ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کے کوئی دکھ اور تکلیف دی ہوتی تو علیہ باللہ وہ مسلمان ہی کہاں رہتے. یہ وہی چیز ہے جو کل آئی تھی نا کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تو اشیاء بظاہر ایک طرح کی ہوتی ہیں لیکن علت اس کی مختلف ہو جاتی. اور اجتہادی امور میں بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ ایسے تھا کہ اجتہاد میں خطا ہو گئی اور اللہ تعالی نے وہی نازل کر دی کہ یہ اجتہاد ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. سورہ انفال میں ایک مقام، سورہ توبہ میں 2 مقامات، 3 ابھی یہ گزرا تھا سورہ مائدہ میں جہاں آیا نا کہ وَلَا تُقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ اللہ سے معافی مانگیے. 4تھا مقام وہ، اور آگے چل کے سورہ تحریم میں 5واں مقام. کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا اور اجتہاد میں کوئی ایسی چیز ہو گئی اللہ نے کہا یہ چیز ایسے نہیں ایسے. یہاں بھی ہے یہ مسن یسو کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو 2 چیزوں کی نفی ہو گئی. اور حقیقت میں شرک کی جڑ کٹتی ہی اس وقت ہے جب آدمی 2 چیزوں کی اللہ کے علاوہ ہر ایک سے نفی کر دے. ایک چیز قدرت اور ایک علم، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو قدرت حاصل نہیں اور اللہ کے علاوہ علم محیط بھی کسی کو حاصل نہیں. اس کے علاوہ علم کے شعبے ہیں اور وہ ہوتے ہیں اور انہیں ماننا چاہیے. اہل سنت والجماعت کے ہاں جو اعتدال پایا جاتا ہے بس وہ یہی چیز ہے. مثلا غیب کی خبر کسی کو مل جاتی ہے خواب کے ذریعے، سب سے اچھا درجہ ہے، سب سے افضل چیز ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی گارنٹی دی ہے، فرمایا ہے کہ یہ وحی کا ایسا حصہ ہے 46واں حصہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ قیامت تک یہ چیز جاری رہے گی. آپ نے فرمایا اچھا خواب جو تم دیکھتے ہو یا تمہارے لیے کوئی دیکھتا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. ایک جگہ آیا آپ نے فرمایا اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا، جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے. یہ تو قیامت تک چلے گا. اس سے غیب کی خبر ملتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ سارے ہی غیب کا علم کوئی آ جاتا ہے. اور اسی خبر کو کوئی آدمی اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، کوئی بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو بتا دیتے ہیں. تو اس سے یہ تو پتہ نہیں چل جاتا کہ ساری چیزیں پتہ چل گئیں، بس ہو گیا، پتہ چل گیا. کبھی کبھی کشف ہو جاتا ہے. کشف یہ ہے یا الہام ہو جاتا ہے. الہام خواب سے بھی کم درجے کا. کوئی فرشتہ کوئی اطلاع اسے دے دیتا ہے، کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے، الہاماً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خواب آیا تھا، وہ خواب پورے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری جمعہ جو پڑھایا ہے مسجد نبوی میں، آپ نے بڑی لمبی تقریر لوگوں کے سامنے کی کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اور آپ نے فرمایا رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پیالہ مکھن سے بھرا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا ایک مرغا آیا اور اس نے چونچ ماری اور وہ مکھن بہہ گیا. تو آپ نے فرمایا میں اس کی تعبیر یہ سمجھاؤں کہ مجھ پر کوئی قاتلانہ حملہ کرے گا، اور لوگوں ہمارے ہاں تو مرغ ہوتا نہیں،
مرغا تو اجمیوں میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے مجھے پتا چل گیا کہ کوئی اجمی مجھ پر وار کرے گا. ہوئی بات وہی. اور میں تمہیں بتاتا ہوں خلافت کیا کیا چیزیں ہیں. ایسے خبریں پتہ چلتی ہیں، الہاماً پتہ چل جاتی ہیں کہ کوئی آدمی اس درجے کا متقی، نیک، پرہیزگار ہو جاتا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے، حتیٰ کہ کافر ہوتا ہے کبھی کبھی علیہ باللہ، اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مومن ہی ہو، لیکن عام طور پہ متقی پاک لوگ، فرشتہ اس سے آ کے بات کرتا ہے، اس کے جی میں یہ بات آ جاتی ہے اور اللہ کا فیصلہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے. کشف ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ، یہ جو میری وراثت اور چیزیں تقسیم کرنی ہیں، اس میں اپنی ایک بہن کا حصہ بھی رکھنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں خاموش رہی اور ہم نے وراثت ان کی تقسیم کی ایک بہن کا حصہ رکھ کے، اور 3 مہینے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ آ گیا سامنے. ہوتی ہیں ایسی چیزیں، ان میں کوئی بھی اچنبے کی بات نہیں. ہم کہتے ہیں وہ علم غیب کہ ایک ایک حال کا پتہ چل جائے کسی کا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کا خاصہ نہیں. اور یہ بھی جتنی چیزیں ہیں یہ خبریں ہیں، یہ کوئی علم تھوڑا ہی ہے، یہ تو خبر ہے، بتایا جا رہا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ایک پیر بھائی تھے اور پنجاب میں رہتے تھے، اور وہ میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے میں جب ان کے یہاں جاتا تھا تو لوگ آتے تھے تعویذ لینے کے لیے، لڑکی ہو جائے لڑکا ہو جائے، تو بلا تکلف کہتے تھے کہ بھی تمہارے یہاں لڑکا ہوگا، کسی کو کہتے تمہارے یہاں لڑکی ہوگی، اور یوں ہی ہوتا بھی تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کہا، تو کہنے لگے جب کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صورت دیکھتا ہوں، کبھی لڑکے کی کبھی لڑکی کی، تو میں کہتا ہوں یہی ہوگا. یہ چیزیں مجھے نظر آ جاتی. ہم ان ساری چیزوں کی نفی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو بھی پیش آ سکتی ہیں، مگر یہ جو کلی علم غیب ہے یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں. اسی لیے اس آیت کے بعد آخر پہ فرما دیا ہے ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اور میں تو ڈراتا ہوں اور بشارت سناتا ہوں ان لوگوں کے لیے لقوم یؤمنون، جو قوم ایمان والی، جو ایمان لانے والے ہیں، میں ان کے لیے بھیجا گیا ہوں. جو مانتے ہیں میں انہیں ڈراؤں، خوشخبری سناؤں، تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں. هو الذی، وہ اللہ کی ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے. ایک جان کو اللہ نے پیدا کیا، وہی ہے جس نے تم کو بنایا ہے ایک جان سے، یعنی مرد، اور مردوں سے آگے سارا سلسلہ چلا. وجعل منہا زوجہا، اور اللہ نے اسی کی جنس سے اس کی بیوی کو بنایا. یعنی انسانوں کی جنس سے ہی عورت ہے نا، جیسے جنات کی جنس سے پری ہے، جیسے جانوروں کی جنس اور ہے، انسانوں کی اور ہے. اس آیت کریمہ کو ذرا سا یہاں سے ہی بس سمجھ لیں. یہاں پر 2 ترجمے بعض حضرات نے کیے ہیں اور تفسیریں، اور ایک تو بڑی خطرناک ہے اور ایک وہ چیز ہے جس کو ترجیح دی ہے اہل سنت نے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک جان سے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اگر مان لیا جائے اس پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب کو پیدا کیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے. اور محققین مفسرین بہت سے اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہاں سے آدم علیہ السلام مراد ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. وجعل منہا زوجہا، اور اس سے اللہ نے اس کی بیوی کو بنایا، یعنی حضرت حوا کو. یہاں سے جو چیز ہے نا، وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے دوسرا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ نے عورتوں اور مردوں سب کو ایک جنس سے بنایا. یہاں پر آگے نہ کی جائے بات، کیونکہ آگے جو چیز آ رہی ہے وہ بہت سخت ہے. اس لیے
اساتذہ کہتے تھے کہ سرے سے پہلے ہی تم نفی کر لو اور یہی کہو کہ اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ کو پیدا کیا یعنی مرد کو، وجعل منہا زوجہا، اور مردوں کی صنف سے، ان کی جنس سے انہی کی طرح کی عورتیں بھی بنائیں، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے مرد۔ اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے بتا دیا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے باعث سکون ہیں، اور جو عورت باعث سکون نہ ہو شوہر کے لیے، سوچو تو اس نے اپنے منصب کو کیسے اپنے سے الگ کر لیا، اور جو چیز اس کی ذات میں شامل تھی، سکون اور اطمینان اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، کہ شوہر جہاں اللہ کی معصیت کو کہے وہ اس کو نہیں مانے گی، اور گھر اسی کی وجہ سے جنت نظیر بنا ہوا تھا، یہ سب چیزیں اگر خاتون میں نکل جائیں تو پھر وہ کیا اس کا مقام رہ جاتا ہے۔ فلما تغشاها، اور جب اس نے اسے ڈھانپ لیا۔ اچھا، ایک ترجمہ اور بھی کیا گیا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اللہ نے اس جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا، یعنی ایک جان ہے اور ایک بیوی اس کے جن سے یہ جوڑا ہو گیا، زوجہا کا مطلب جوڑا بھی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر کے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشا، اور جب مرد نے ڈھانپ لیا اسے، حملا خفیفا، تو وہ امید سے ہو گئی، اور ہلکا سا حمل یعنی ابتدائی درجہ جو اس کی امید کا ہے، فمرت بہی، وہ چلتی گئی، چلتی ہے، پھرتی ہے، بہی، اس بچے کے ساتھ جس کا وجود میں اس کو احساس ابھی شروع ہوا ہے، یہ ہے مقام پہلا۔ فلما اثقلت، اور جب بوجھل ہوا، عورت وہ بوجھل ہوئی اور بچے کی پیدائش اور یہ دن، یہ وقت قریب آتا گیا، اب پریشانیاں بڑھتی ہیں، اب مشکلات بڑھتی ہیں، اور حقیقت میں یہ ایسا وقت ہے جو صرف عورتیں ہی جان سکتی ہیں کہ کیسا وقت ہوتا ہے، اللہ سے کیسی کیسی امید ہوتی ہے اور کیسے کیسے خوف اور کیسی کیسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ اللہ یہ جو اب اولاد ہوگی ہوگا کیا۔ دعو اللہ ربہما، وہ دونوں مرد و عورت، کوئی بھی، آدم حوا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی، دعو اللہ ربہما، دونوں پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو اور کہتے ہیں لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر آپ ہمیں دے دیں بچہ ایسا جو اچھا ہو، چنگا بھلا ہو، اس بچے کی صحت ٹھیک ہو، معذور بچہ نہ ہو، کیسے کیسے خطرے ماں کو گھیر لیتے ہیں، یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں، ماؤں کی قدر نہیں ہوتی، ایسے ہی نہیں اللہ نے جنت اس کے پاؤں میں رکھی ہوئی، وہ ایک مدت گزارتی ہے بیچاری، بلکہ اولاد جو ہو جاتی ہے تو اس کے تو سال پریشانی میں گزرتے ہیں، بچہ گھر سے نکلا وہ پریشان، واپسی پہ پریشان، کھانے کے لیے پریشان، ایک ایک چیز، وہ ماں کا دل ہوتا ہے نا۔ اور پریشانی شروع کب سے ہوئی؟ جب اس کو احساس ہوا کہ اب اس کے جنم کے دن قریب ہیں، اللہ نے فرمایا دونوں دعا مانگتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر یہ بچہ چنگا بھلا ہو جائے، لنکونن من الشاکرین، تو اللہ ہم بالضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ عجیب بات ہے، کافروں تک میں یہ بات پائی جاتی، ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی کیفیت اور حالت بتاتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کافرہ عورت ہے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت، یہ چیزیں اس وقت وہ بھی اللہ کو یاد کرتی ہے، کسی کو بھی، چاہے شرک کرے چاہے کچھ کرے، لیکن یہ مرحلے ہی ایسے ہیں۔ فلما آتاہما، اور جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دے دیتا ہے صالحاً، بھلا چنگا بچہ، اچھا بچہ، جعلا لہو شرکا، یہ دونوں مل کے، جعلا جوڑا، یہ پورے دونوں، لہو شرکا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، فیما، اس چیز میں، آتاہما، جو اللہ نے ان دونوں کو دی۔
اللہ نے جو بچہ دیا ہے، جب بچہ ہو جاتا ہے ٹھیک پیدائش کے بعد، یہ اس بچے کے بارے میں شرک کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو فلاں کی امانت ہے، یہ تو فلاں نے دیا ہے، یہ تو فلاں بزرگ کی طرف سے آیا ہے، اور اسی لیے پھر چوٹیاں بھی رکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، لوگوں اللہ کی ذات بہت اوپر ہے، بلند و بالا ہے اس کے جو شریک بتاتے ہیں اس سے، یہ شرک ہے۔ اس لیے اگر اس آیت کو لے لیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو پھر بات کتنی سخت ہو جائے۔ حاکم نے مستدرک میں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت کا اسی لیے محققین نے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ روایت جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کیا تھا۔ اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو تو تم اس کا نام میرے نام پہ رکھ دینا، اور انہوں نے رکھ دیا۔ محققین کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کیا کرتے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی غلطی تاریخ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے اگر اسے پڑھیں گے تو انہوں نے ایسا ہی ایک قصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی نقل کیا ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگ تھے، لیکن وہ جو ہو جاتی ہے نا ایک بشریت سے کوئی غلطی ایسی، محققین نے اس کی تصریح کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اسی لیے اس مقام پہ کفال شافعی ہیں، بخاری کے شارح ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے جس کے حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں، بس سیدھی سی بات۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ قصہ بیان کیا مشرکین کا کہ مشرک لوگ ایسے کرتے ہیں، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ رائے نقل کر کے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ھذا جواب فی غایۃ الصحۃ والسداد، یہ جواب بہت ہی اچھا ہے، بہت زیادہ صحیح بات ہے جو لکھی ہے کفال رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف قصہ نقل کیا ہے کہ مشرک لوگ یوں کرتے ہیں، شرک کا معاملہ یوں ہو جاتا ہے۔ ایشرکون، کیا یہ شرک کرتے ہیں؟ کن کو شریک بتاتے ہیں؟ یہ جو الف ہے نا یہ ہونا تو چاہیے اصل میں سوال کے لیے کہ کیا شرک کرتے ہیں، لیکن اصل میں سوال بھی جواب اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایشرکون، کن کو شریک بناتے ہیں؟ مطلب یہ کہ کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، اب یہاں سے اس کا جواب دیا ہے پہلا کہ اچھا خدا تمہیں اولاد دے اور اولاد میں تم کسی اور کا ساجھا شریک کسی اور کو ٹھہرا لو۔ یشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ لوگ کن کو شریک بتاتے ہیں؟ ماد ان کو لا یخلق، جو نہ تخلیق کریں نہ پیدا کریں، شیئا، ایک چیز اس دنیا کی انہوں نے پیدا نہیں کی، اور وہ ان کو اولاد دے دیں گے، وہ ان کو بچے دے دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلا جواب یہ دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر دوسرا جواب دیا ہے اور فرمایا ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں لہم، ان لوگوں کے لیے، نصرن، کوئی مدد۔ اچھا یہ رہ گیا ایشرکون ما لا یخلق شیئا، اچھا ترجمہ اس کا کر دیا، عربی نہیں پڑھی۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کن کو شریک بناتے ہیں جو پیدا نہ کریں کوئی ایک چیز بھی، وہم یخلقون، اور آپ پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کی تخلیق کرتا ہے، اللہ انہیں بناتا ہے، جو اپنی پیدائش تک میں اللہ کے محتاج تھے، کب سے انہیں اتنے اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ تمہیں بچے دے دیں، اولاد دے دیں۔ اور اس سے بڑھ کر دوسری بات کہی ہے ولا یستطیعون لہم نصرا، اور دیکھو نہ ہی وہ اپنی مدد اپنی جان کی کر سکتے ہیں، اتنے معذور ہو گئے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں جن کا خیال ہے کہ اولاد ادھر سے ملی۔
اللہ نے فرمایا ہے اس کائنات میں کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی. جب انہوں نے پیدا نہیں کی ہے کوئی بھی چیز تو کیوں آخر تم لوگ اللہ کا شریک انہیں ٹھہراتے ہو؟ خدا کی اس زمین میں، خدا کی اس کائنات میں وہ اتنے محتاج تھے کہ اپنی پیدائش تک میں محتاج تھے، اور یہاں تک کہ جب ان کی زندگی پیدائش کے بعد دیگر معاملات میں آگے بڑھی ہے تو ان کو دیکھو ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو مدد کا محتاج نہ ہو. پھر مدد کس نے کی؟ اللہ ہی نے کی. تو اللہ نے جو مدد کی اور زندگی ان کی باقی رہی، اور اب تم انہیں خدا بناتے ہو. 26واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے نا، دیکھو اللہ نے وہاں پر بات کی ہے، بالکل اسی چیز کو خدا نے ذرا سا وہاں پہ تشریح سے بیان کیا ہے. 26ویں پارے میں سورہ احقاف ہے، اور سورہ احقاف سے 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 46 نمبر ہے سورت کا. اللہ تعالی نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری ہے، نازل کی ہے اللہ نے جو العزیز بڑا زبردست ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض، آسمان اور زمین، ان تمام آسمانوں کو، اس زمین کو جو بنایا ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، الا بالحق، ہم نے ان کو ایک کام کے لیے بنایا ہے. یہ آسمانوں کو اور زمین کو ہم نے ایسے ہی نہیں بنا دیا، ہمیں کچھ کام تھا جو بنایا. بڑی باریک ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی، پھر اسے سمجھیے. دیکھو اللہ جو کام بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، اور اس کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی اللہ کو مطلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مخلوق جتنے کام کرتی ہے وہ کام مطلوب نہیں ہوتا، نتیجہ مطلوب ہوتا ہے. لوگ چاہتے ہیں اس نتیجے کو، اور اللہ ایسا نہیں ہے. شرک اور خدا کی توحید میں یہ بہت بڑا فرق ہے، لیکن ہے اتنا باریک کہ سمجھ نہیں آتا. ہم پھر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جو کام کرتے ہیں وہ کام بھی اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں. اور مخلوق جو کام کرتی ہے کام مطلب نہیں ہوتا، نتیجہ مطلب ہوتا ہے. اس کو مثال سے عرض کریں، ہم اور آپ اگر ایک پیڑ لگانا چاہیں، درخت لگانا چاہیں آم کا، تو ہم گٹھلی کو لیتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، بجائی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ہمیں یہ کام مطلوب نہیں ہے. اگر کوئی کہے اور پتہ چل جائے کہ اس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو کیوں کریں؟ اصل میں مطلوب تو آم ہے کہ آم پیدا ہوں اس پیڑ سے، یہ ہے نا، اس لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور اللہ تعالی جو کام کرتا ہے اللہ کو وہ کام بھی مطلوب ہوتا ہے، نتیجہ بھی مطلوب ہوتا ہے. خدا اگر نتیجے کو بغیر اسباب کے مرتب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کام بیچ میں وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کو وہ کام بھی مطلوب ہوتا ہے. اللہ چاہے تو پیڑ اور آم بغیر اس پروسیس کے بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ درمیان میں ایک سبب کو بناتا ہے. یہ خود خدا کو مطلوب ہے کہ اس کی مخلوق اس سے سیکھے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا. ریزلٹس بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور درمیان کے اسباب بھی اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی نے انسان کو بنانا چاہا، اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پھر آگے اولاد ہوگی. اللہ کو یہ ملاپ بھی مطلوب تھا اور اللہ کو اولاد بھی مطلوب تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے دونوں کو سکون کی چیز بنایا ہے. شوہر کے لیے بیوی کو سکون کی چیز، اللہ کو وہ بھی مطلوب تھا اور کہ سکون رہے دنیا میں، اور اللہ ہی کو یہ بھی مطلوب تھا کہ اولاد ہو. اور اگر اللہ چاہتا کہ بغیر اس سبب اور واسطے کے مرد و عورت کے اولاد کو براہ راست بنا دیتا تو اللہ نے وہ بھی بنا دیا. آدم علیہ السلام کو بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا.
یہ فرق ہے اللہ کی تخلیق اور بندوں کے کاموں کے درمیان، اور یہ اللہ کی توحید انسان کو اس پہ ماننا چاہیے، قائل رہنا چاہیے کہ اسباب اور وسائل کے بغیر بھی وہ نتیجے مرتب کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اور اس کا فرق پڑ جاتا ہے جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تک تو یہ کام ہوا ہی نہیں، یہ کیسے ہوگا۔ اللہ سے مانگتا رہے، اس لیے کہ وہ نتائج اور اسباب اور وسائل اور اس کے اینڈ پروڈکٹ یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب آپ نے ایک اینڈ پروڈکٹ کو مانگا ہے اللہ سے، تو اللہ چاہے گا اس کے اسباب بھی پیدا کر دے گا، اور نہیں چاہے گا براہ راست اس نتیجے تک لے آئے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، واجل مسمى، اور ایک وعدہ ہے مقرر قیامت کا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ منکر ہیں، اما انذروا معرضون، انہیں ڈر سناؤ ذرا دھیان نہیں کرتے کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اب آئیے بات، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ان سے کہہ کہ دیکھو تو جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم پکارتے ہو، مدد مانگتے ہو، ارونی، مجھے دکھاؤ، میں اللہ کہتا ہوں مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے میری زمین میں کیا چیز بنائی ہے، کون سی چیز ہے زمین میں، میری زمین انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو۔ ام لہم شرک فی السماوات، جب ہم آسمان بنا رہے تھے تو کون سا ساجھا، کون سی شرکت ہم نے انہیں دے دی تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کے بناؤ؟ آسمان میں کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے؟ علم جو ہے کتنے ذرائع سے تمہارے پاس آتا ہے؟ لکھنے پڑھنے سے؟ اچھا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ایسی آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کی زمین میں فلاں نے یہ بنایا اور خدا کے آسمانوں میں فلاں نے یہ بنایا؟ کوئی کتاب لے آؤ، کوئی تحریر لے آؤ، تحریر نہیں ہے۔ اچھا، کوئی علم کا اور سورس ہوگا، او آثارۃ من علم، یا کوئی علم تم سے نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آیا ہو، وہ لے آؤ، وہ بھی نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمیں علم کوئی لا کے دکھاؤ جو کتاب در کتاب آیا ہے، سینہ در سینہ آیا ہے، کہیں بھی ہمیں بتاؤ کہ کوئی سچی چیز ہو۔ ہندو مائتھالوجی میں تو ہے ایسا، وشنو نے جھوٹ ہے نا، سچائی پہ مشتمل کوئی دستاویز کہنے کو کیا ہے؟ کہنے کو اب بھی جو جھوٹ بولتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ آسمان اللہ نے نہیں فلاں نے بنایا اور زمین اللہ نے نہیں فلاں نے۔ حقیقت میں جو کتاب سچی ہو، نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی اسناد پوری نہیں نا، کہاں سے چلیے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتا ہے ان کی، من لا یستجیب لہ، جو اسے بالکل جواب نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کو جواب نہیں مل سکتا، وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون ہمیں پکار رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ قیامت میں جمع ہوں گے، کانوا لہم اعداء، تو یہ دشمن ہو جائیں گے وہ جن کی پرستش کی جاتی رہی ہے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے پوجنے سے منکر ہو جائیں گے کہ خدایا انہوں نے تو ہمیں پوجا ہی نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں پر ہے سورہ اعراف میں، اب دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کن کو شریک بناتے ہیں میرا، جنہوں نے ایک چیز پیدا نہیں کی اس دنیا میں، وہم یخلقون، اور آپ پیدا ہوئے، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور کوئی مدد اپنی جان کی نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنی مدد کریں نہ کسی اور کی مدد کریں، تم کیسے کو پکار رہے ہو؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں پکارو، انہیں بلاؤ ہدایت کی جانب، لا يتبعوکم، یہ بالکل تمہاری بات نہیں مانتے۔ یہاں پر دو ترجمے ہو گئے ہیں اور یہ آگے تک دو ترجمے چل رہے ہیں، اور یہ دو ترجمے آپ خود کر لیجئے۔
بات یہاں پہ آ کر پیش پڑتا ہے کہ وہ ان تدعوہم، اگر یہ پکاریں کس کو نہ، وہ ان تدعوہم، اور اگر تم پکارو تو تم سے کون مراد ہے؟ لوگ دونوں ہو سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے دوست صحابہ رضی اللہ عنہ، جمع کا صیغہ ہے نا، کہ آپ بلائیں ہم ان مشرکین کو الی الہدی، ہدایت کی طرف، تو لا یتبعوکم، یہ بالکل آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کی پکار پہ نہیں چلیں گے. اور اگر یہاں پہ عام لوگ یعنی مشرکین مان لیے جائیں پہلے، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر وہ پکاریں، تدعوہم وہ پکاریں، ہم کن کو؟ بتوں کو، الی الہدی، اپنی مدد کے لیے، لا یتبعوکم، تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کی پکار پر جواب نہیں دیں گے. پکار پر جواب دینا ہے نا، اگر مشرکین پکاریں اپنے بتوں کو وہ جواب نہیں دیں گے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں ان مشرکین کو ہدایت کے لیے، یہ جواب نہیں دیں گے. سواء علیکم، تو اس لیے تدعو جو ہے اس میں مشرکین تو پھر ہم میں مراد بت ہو جائے گی، اور تدعو میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ مراد لے لیے جائیں تو یہ ہم میں مشرکین آ جائیں گے کہ اگر تم لوگ انہیں دین کی دعوت دو یہ بالکل ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، لا یتبعوکم، تمہاری پیروی کریں گے ہی نہیں. ایک ترجمہ. اور دوسرا یہ کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر وہ پکاریں مشرکین ان بتوں کو الی الہدی، صحیح راہ کے لیے، مدد کے لیے، راہ پر چلنے کے لیے، لا یتبعوکم، تو نہ چلیں تمہاری پکار پر، یعنی تمہاری پکار کا وہ جواب نہ دیں. سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم، تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم چپکے رہو، دونوں حالتیں برابر ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے بلائیں تو بھی برابر، نہ بلائیں تو بھی برابر، کیونکہ آگے سے فلاح کی بات نہیں ہے. ایک تو چیز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب کا ملنا، رسالت کے فریضے کا ادا ہونا، یہ تو ہو جائے گا کہ آپ نے انہیں دعوت دی ہے، لیکن آپ اس توقع پہ بلائیں کہ اب یہ کافر سنیں گے، برابر ہے، بلائیں نہ بلائیں انتہال ایسا ہی ہے. اور دوسرا ترجمہ سواء علیکم، اے مشرکین تمہارے لیے برابر ہے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم اپنے بتوں کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، دونوں صورتیں برابر ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں کچھ. ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد، وہ اللہ کے بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے ہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرستش، اللہ نے فرمایا وہ تمہارے ہی جیسے بندے تھے. جو عوارض، جو چیزیں تمہیں لاحق تھیں وہ ان کے ساتھ بھی تھیں، جس طرح نفع اور نقصان تمہارے قبضے میں نہیں ہے ادھر بھی نہیں تھا. عباد امثالکم فدعوہم، سو کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ تم پکارو انہیں، اگر تم سچے ہو اور وہ بندے نہیں ہیں اور ان میں کوئی خدائی اختیار ہے تو تم پکارو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن جن خدا کے اچھے بندوں کی تم پرستش کرنے چاہتے ہو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں کس کس کی پرستش نہیں ہوتی تھی، اللہ نے کہا یہ تم جیسے بندے ہی تھے، خدا نہیں تھے. اور اگر خدا تھے نا، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، انہیں پکارو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں، تم ان سے دعا مانگو تمہاری دعا کو وہ قبول کریں، کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو بت تھے سامنے رکھے ہوئے، ان بتوں کو بھی پوجتے تھے بہت سے لوگ، اللہ نے اس کا بھی رد کیا ہے. فرمایا الہم ارجل، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن سے چلتے ہیں، کوئی حرکت ہے ان میں، کوئی جان ہے؟
ام لہم ایدن، اور ان کے کوئی ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جن سے یہ پکڑ لیتے ہیں کسی چیز کو، ام لہم اعین، یا ان کی کوئی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ام لہم آذان، یا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے ہیں۔ ان چاروں اعضاء کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے یہ اختیار پر دلیل ہے، مبنی ہے، اور علم پر مبنی ہے۔ بتاؤ ان کے پاس کون سا اختیار ہے، اور بتاؤ ان کے پاس علم کون سا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں ہوتے، چلتے پھرتے ہوتے تو کوئی اختیار ہوتا، آنکھوں سے دیکھ سکتے، کانوں سے سن سکتے تو کوئی علم ہوتا، نہ علم ہے نہ اختیار ہے، اور اس کے باوجود تم ان چیزوں کی پرستش اور عبادت میں مصروف ہو۔ اتنی زیادہ عبادت ہوتی تھی خدا کے گھر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور اس پہ خوش تھے کہ بس یہ بتوں کی عبادت اور پرستش اور سب چیزیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر۔ اور بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور وہاں تصویریں لگائی ہوئی ہیں انبیاء علیہ السلام کی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جوا کھیل رہے ہیں۔ یہ خدا کے حلال اور حرام کو انہوں نے اٹھا دیا تھا، اللہ نے حرام قرار دیا تھا، انہوں نے اسے جائز قرار دے لیا، اور جتنے عرب آتے تھے آ کے ان تصویروں کے ذریعے وہ انہیں بتاتے تھے قریش مکہ کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کیا کرتے تھے، تو سارا جوا چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ، ان سے کہیے کہ جن بتوں کی، جن تمہارے معبودوں کی میں مخالفت کرتا ہوں اور تم مجھے اس کی دھمکیاں دیتے ہو، تو ایسے کرو اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے، قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ، تو انہیں کہیے پکارو، بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، اور پھر برا کرو جو تم کر سکتے ہو، میرا بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے، فلا تنظرون، اور مجھ کو ذرہ برابر ڈھیل نہ دینا، بالکل میری رعایت نہ کرو۔ یہ ہے اللہ پہ بھروسہ، یہ ہے اللہ پہ توکل۔ انہیں کہیے کہ میں خدا کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ اس طرح مار پڑے گی، اس طرح فلاں دیوتا کر لیں گے، فلاں دیوی اس طرح کر لے گی۔ قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ، بلاؤ انہیں تمہاری مدد کریں، اور مدد بھی ایسی کریں کہ ثم کیدون، پورا زور تم لگا لو، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دینا، بگاڑ لو جو تم نے بگاڑنا ہے۔ اور تم کیا بگاڑو گے؟ ان ولی اللہ، میرا دوست تو اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہی کام بناتا ہے اپنے ان بندوں کے جو اس کے ہو جاتے ہیں۔ میرا مالک تو وہ ہے، تم سارا شرک اس کا کرتے ہو اور پھر مجھے بھی دھمکاتے ہو کہ میں باز آ جاؤں۔ اور یہ عام تھا، ایک خاتون تھی زنیرہ یا زنیرہ، یہ عیسائی خواتین کسی زمانے میں جو بہت عبادت کرتی تھیں اللہ کی، اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ اپنی کمر کے گرد ایک زنار باندھ لیتی تھیں، ایک کپڑا، اور کھڑی رہتی تھیں خدا کے حضور میں دیر دیر تک، تو کمر سیدھی رکھنے کو، اسی سے زنیرہ یا زنیرہ نام بنا ہے کہ وہ جو زنار باندھ لے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور اس عورت نے اسلام قبول کر لیا اور نابینا ہو گئی، تو مکہ کے مشرکین اچھلتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، کہتے تھے پکڑانا اب تمہیں، تم جن بتوں کے خلاف تھی پکڑا ہے یا نہیں، اب بندی ہو گئی ہو نا۔ تو وہ بھی ایک دن رات کو بیٹھ گئی، اس نے کہا میرے رب میں تجھ پہ ہی ایمان لائی ہوں اور تیری توحیدی کی تو قائل ہوں، اور یہ سب اتنا مجھے تنگ کرتے ہیں، میری آنکھوں کی نگاہیں اور نظر اللہ تیری قدرت سے تو دور نہیں، تو مہربانی کر۔ اور اس درد سے اس نے مانگا کہ صبح اٹھی اور اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں۔ ایسے شرمندہ ہوئے کافر اور مشرک کے پھر بولنے کی نہیں رہے،
ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا کارساز تو وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا. اس لیے آدمی جتنے بھی مشکلات میں گر جائے، مصائب، پریشانیاں، تکالیف، اللہ پہ توکل مضبوط رہنا چاہیے کہ جو ذات بغیر کسی ظاہری سبب کے ایک ایسی ہستی پر قرآن نازل کر دے جس نے کہیں سے نہیں پڑھا، بظاہر کوئی امکانات نہیں تھے، وہ اللہ غیب سے میرے لیے کیوں نہیں اسباب پیدا کرے گا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی کارساز ہے، اپنے بندوں کے کام بناتی. یہ وہ آیت ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے پڑھی. ان سے کسی نے کہا کہ عمر آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اللہ نے 11 بیٹے انہیں دیے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور دیکھ کے وہ روئے اور فرمایا کہ باپ اس حال میں جائے دنیا سے کہ اس کی اولاد کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کتنے افسوس کی بات. اور پھر انہوں نے کہا میری اولاد، میرے بیٹو، تمہارے باپ کے سامنے 2 راہیں تھیں. ایک راہ تو یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتا اور جہنم میں چلا جاتا، اور ایک راہ یہ تھی کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ٹھیک رکھا. تو دیکھو میرا دوست تو اللہ ہے، اور اگر تم میرے بچوں صالح ہوئے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں کا کارساز وہ ہے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم صالح ہو جاؤ. اور اگر تم صالح اور نیک نہیں ہوئے تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دولت اس لیے نہیں چھوڑی کہ تم اس پہ خدا کی نافرمانی کرو. لوگ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کو ہم نے دیکھا، تبا تابعین کہتے تھے کہ ان کا ایک ایک بیٹا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا تھا. اور ہم نے کہا اللہ کے یہ دوست ہیں اور صالح لوگ ہیں. اور وہ اموی ایک خلیفہ غالباً عبد الملک کا بتاتے تھے کہ اس نے بھی 11 بیٹے چھوڑے، اور وہ کہتے تھے ہم نے اس کے بیٹوں کو دیکھا چوراہوں پر بھیک مانگتے تھے. یہی چیز ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ کبھی بھی اپنے کام کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں. وقتی طور پر مصائب، تکالیف، پریشانیاں آتی ہیں زندگی میں، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن آدمی کبھی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اوہو یہ تو بہت ہی بے اعتمادی اور کفر کی باتوں میں سے ہے. مالک کب چھوڑتا ہے؟ وہ کبھی نہیں چھوڑتا، اپنے بندوں پر ہمیشہ مہربانی کرتا ہے، عنایت کرتا ہے. حضرت الزبیر رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے آج کا دن بس فیصلہ کرنے والا ہے، اور آج کے دن اسے ہی فتح ملے گی جو حق پہ ہوگا. وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمِّي عَلَيَّ الدَّيْنُ، اور سب سے بڑا بوجھ اور پریشانی زندگی بھر کی وہ میرا قرض ہے، بہت زیادہ قرض دینا ہے لوگوں کا. اور میرے بیٹے میں جب شہید ہو جاؤں تو لوگ تم میرے بڑے بیٹے ہو، سارے تمہارے پاس آئیں گے اور قرض کا کہیں گے، تو میرے آقا سے کہنا کہ میرا قرض ادا کر دے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بخاری میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے ابی من مولاک، میرے باپ تو آزاد ہیں، آپ کسی کے غلام تھوڑے ہی ہیں، آپ کا آقا کون؟ قال انی اللہ، انہوں نے کہا میری مراد اللہ سے ہے، وہ میرا آقا ہے. اور جب قرض زیادہ ہو جائے اور لوگ تنگ کریں تو اللہ سے کہنا کہ زبیر نے یہ عرض کیا تھا کہ میرا قرض ادا کر دے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں نے مجھ سے جب قرض مانگنا شروع کیا تو میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اللہ وہ تیرے غلام زبیر نے یہ کہا تھا کہ جب لوگ کہیں تو میں تجھ سے یہ عرض کروں کہ تو اپنے بندے کا، اپنے غلام کا قرض ادا کر دے. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد کی زمین بیچی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے تمہارے باپ نے کتنا قرض دینا تھا؟
میں نے کہا اتنا. انہوں نے کہا کتنی جائیداد ہے؟ میں نے کہا اتنی. انہوں نے کہا یہ تو پوری نہیں ہوتی، کیا ہوگا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں جگہ گھر بھی دیے تھے. انہوں نے کہا تو بھی پورے نہیں ہوتے. اچھا اتنا ٹکڑا مجھے دے دو، اتنا دے دو، اتنا دے دو. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب میں سارا قرض ادا کر چکا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ میرے بھائیوں نے، میری 4 مائیں تھیں اور وہ کہتے تھے 9 بھائی یا بہنیں تھیں اور سب نے کہا کہ وراثت تقسیم کرو. میں نے کہا 4 سال میں اپنے والد کے لیے اعلان کروں گا حج میں کہ کسی نے قرض لینا ہے تو آئے، اور 4 سال میں عرفات میں لوگوں سے کہتا تھا. جب 4 سال کوئی نہیں آیا تو کہتے تھے میں نے اپنی ماؤں کو بلایا اور سب کو بٹھا کے جب میں نے اس جائیداد کے حصے لگا کے تقسیم کیے تو سارا قرض ادا ہو جانے کے باوجود میری ماں کا 1/8 حصہ ہماری چاروں ماؤں کا بنا، اور وہ 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم تھی. یہ حال ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ نے کہا ہے وہ ہے کارساز اچھے بندوں کا. کیونکہ مومن وہ ساری گویا محاورے میں کہ کشتیاں جلا دیتا ہے، وہ سارے رستے کاٹ کے ایک ہی در پہ پڑا رہتا ہے. اسے پتا ہے جو کچھ ہے یہی ہے اور کہاں جانا ہے. اور مشرک اس کی نگاہ بار بار اس سے وہ ہر جگہ در در پھرتا رہتا ہے اور کہیں سے کچھ نہیں ملتا. ہندی میں کسی نے بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا جو کتا در در پھرے اسے در 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 ہو. سمجھے نہیں؟ در در دفع ہو، نکل، ہتک، ذلت. جو کتا در در پھرے اسے در 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 ہو، جو ایک ہی در کا ہو رہے اسے کاہے کو در در ہو. جو ایک ہی جگہ بس فکس ہو جاتا ہے نا کہ مانگنا انہی سے ہے لینا انہی، اسے کاہے کو در در ہو. انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا اور کوئی نہیں، اس سے پھر ہمارے ہی پاس آنا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. وہ ہے کارساز. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ. اور جو کوئی جن کو تم پکارتے ہو من دونہی اللہ کے علاوہ، لا يستطيعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے، ولا اور نہ ہی انفسہم اپنی جانوں کو ینصرون وہ بچا سکتے ہیں. ہماری گرفت ان پر آ جائے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور ہم اگر پکڑنا چاہیں تو وہ تمہاری پکڑ سے جان نہیں چھڑا سکتے. پھر تم کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف چل رہے ہو؟ کیسے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو اور کسی اور کے لیے تم سمجھتے ہو کہ وہاں سے مدد ہو جائے گی؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى. اور اگر تم ان کو پکارو لا يَسْمَعُوا وہ تمہاری کچھ نہیں سنتے. وَتَرَاهُمْ اور تم دیکھتے ہو. یہاں بھی 2 ترجمے ہو گئے. وَتَرَاهُ اور تم دیکھتے ہو، یعنی اے عام لوگوں تم دیکھتے ہو ہم ان بتوں کو، ینظرون الیک کہ وہ بت تمہیں دیکھ رہے ہیں. کمال سے بت بناتے تھے، اس کی آنکھیں ایسے لگاتے تھے کہ جو آدمی جدھر سے جائے اس بت پر نظر پڑے تو پتا چلے وہ مجھے ہی دیکھ رہا. اب بھی ہوتی ہے نا کیمرے میں ایسے بعض تصویریں ایسی کھینچتے ہیں کہ آدمی کو پتا چلتا ہے یہ تصویر مجھے ہی دیکھ رہی ہے. مصر میں جو احرام اور جو پرانی چیزیں ہیں ان میں ایسے ایسے احرام تھے کہ وہ بادشاہ کی سالگرہ کا جب دن آتا تھا تو سورج جب طلوع ہوتا تھا سب سے پہلے شعائیں اس کی بادشاہ کے بت کے چہرے پر پڑتی تھی. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ اور اے مخاطب، اے مشرک، شرک کرنے والے، تم دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ نہیں دیکھتے. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے وَتَرَاهُمْ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں ان کافروں کو، ینظرون کہ وہ نظر کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف. یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ مجھے دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خدا کا پیغام، دین کی دعوت، ان معجزات کیوں نہیں مانتے؟ آخر
یہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں وہم لا یبصرون، اور اللہ نے فرمایا وہم لا یبصرون، اور کچھ نہیں دیکھتے۔ نظر اور بصارت میں فرق ہے۔ بصارت جو حقیقتاً دل کی نظر ہے، اللہ نے کہا ہے کچھ نہیں دیکھتے، بظاہر ایسے لگتا ہے جسے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بات سمجھ میں ان کی کیوں نہیں آتی تھی؟ اس لیے کہ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی تھی، تہیہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتائیں گے ہمیں اعتراض ضرور کرنا ہے۔ اس اعتراض سے جان نہیں چھوٹی زندگی بھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید نہیں ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا وہم لا یبصرون، اور ان کے پاس وہ نگاہ نہیں ہے جس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس نگاہ سے دوسرے کو جانچا جاتا ہے، اس کے کمالات پرکھے جاتے ہیں۔ یہ جتنا قصہ ہے مشرکین مکہ کا، آدمی اس سے کچھ نہ سیکھے تو اتنا سیکھ لے کہ اشیاء کو، چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں انہیں بالکل بے غبار اور صاف نگاہ سے دیکھے کہ اب تعالی شانہ کی رحمت اور اس کی مدد، اس کی وحی، اس کا کلام کہاں پر نازل ہو رہا ہے، یہ وہ چیز نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تعجب نہ کریں، یہ دیکھتے ہیں بظاہر لیکن حقیقت تک نہیں پہنچتے، ان کی سمجھ انہیں جانے نہیں دیتی۔ وہ اعتراض کا مادہ جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پر اعتراض، اس وجہ سے آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ باقی کا اچھا بھائی